بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر نہایت خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے۔ خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ حاکم بنائے جایا کرتے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلوں کو بے چون و چرا ماننا پڑتا تھا۔ آپ بہت امیر تھے۔ مصر و شام کو تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی میں آپ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ نہایت مالدار، بڑے سخی، بڑے شرمیلے تھے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صہیب وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ آپ سے لڑائی کے وقت آپ کو حکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، لیکن جب سے آپ ہیرا کی غار میں زیادہ وقت لگانے لگے تھے، اس وقت سے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے آپ پر وحی آنی شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ وحی کا سلسلہ حضرت خدیجہ کو آپ کی خاموشی سے بڑی چنتا ہو گئی تھی۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور بیٹھے رہے، رات کو کھانا کھا کر آرام کیا۔ اس کے بعد وحی آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل نے کیا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے نماز پڑھی۔ اس دن سے حضور نماز پڑھنے لگے۔ آپ تنہا نماز پڑھتے تھے۔ نہ کوئی اس وقت تک مسلمان ہوا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا۔ پہلے تو آپ پہاڑی پر نماز پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے مکان پر بھی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو بھی نماز پڑھتے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وحی کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وحی میں آیا اور تجھ کو بھی حکم دیا گیا، کھول کر کہہ دو۔ آپ رب کے اس حکم کو سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ کی پریشانی صحیح بھی تھی۔ اس وقت سبھی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، خاص طور پر عرب کا ہر قبیلہ اور ہر آدمی محیط تھا۔ بت پرستی عام تھی۔ واحد خدا اللہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ پھر ایسے سخت اور سرکش لوگ تھے کہ بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ تبلیغ کہاں سے اور کون سے لوگوں سے شروع کی جائے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ وحی نے تبلیغ کا راستہ بتایا۔ آپ نے ترنت تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت خدیجہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، مگر وہ ورقہ سے سن چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو جائے تو عجب نہیں۔ فوراً ایمان لے آئی، کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، اب حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی آئے
اس وقت آپ کو سخت تعجب ہوا، اگرچہ آپ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا، نماز؟ لیکن سجدہ بتوں کو کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی بت نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں کو نہیں پوجتے بلکہ خدا یعنی اللہ کو پوجتے ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں خود کا رسول ہوں، خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام مجھ پر اترتا ہے، آؤ تم بھی دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، مجھے سوچنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تو اسے قبول کر لے تو رات تک اسے چھپانا تاکہ خدا تیرے دل میں اسلام ڈال دے۔ حضرت علی نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب رات گزر گئی تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اب خدا کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر لیا اور ہدایت کی کہ ابھی اپنے اسلام کو کسی پر ظاہر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دھیرے دھیرے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، تب اعلانیہ تبلیغ کریں، اور حکم بھی یہی آیا تھا کہ پہلے گھر والوں کو خدا سے ڈراؤ۔